زہے عزت و اطلاع محمد بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لامکان تاجدار مدینہ زہے عزت و اطلاع محمد زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش غفر کہ ہے عرش غفر زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرش ان کا فلک فرش کا مقام عرش ان کا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے خدم رسول غشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو كلهم يطلبون رضاي وانا اطلب رضاك يا محمد یہ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن محبوب تو بول کسے بھیجوں تو جس کے لیے زبان چلا اس کی جان بخشی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا سب میری رضا چاہتے ہیں اب پیارے میں تیری رضا چاہتا ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت یہ آن خدا وہ خدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کو سنو سمجھو ابھی کیا پڑھا ہم نے خدا کی رضا چاہتے اور خدا چاہتا ہے بات یہی بات ہے تو آنا تو کہتے ہیں کہ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم
اللہ ہم پر رحم فرما دے، تو اس میں تعجب کی بات کیا؟ قیامت کے دن اللہ ہم پر رحم فرما دے تو اس میں تعجب کی بات کیا؟ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی اشعار چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں وہ پڑھوں گا تو اس کو سمجھانے میں وقت لگے گا، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، میں کم کر رہا ہوں۔ چلو اللہ کو یاد کرو تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ اللہ کو یاد ہوا نا، اللہ کو یاد کیا نا، اے محمد کے رب، اے محمد کے اللہ، اے محمد کے خدا، یاد کس کی؟ فرق کیا؟ ایک میں حضور کا دامن تھام کے یاد کیا، ایک میں ویسے یاد کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ مرتے وقت کیا ہو؟ اللہ 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 نصیب ہو جائے نا، یہی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری خواہش بھی یہی ہے، لیکن میری یاد کچھ ایسے ہو کہ دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کے صحابہ کی کیا شان ہے! صحابہ کرام میں ایسے بھی صحابی گزرے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے اندر آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تلوار اٹھائی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نماز کا وقت آیا نہیں، ایک روزے کا وقت آیا نہیں، حج کا وقت آیا نہیں، بظاہر کچھ بھی نہیں، لیکن صحابی، اور کوئی بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ فضیلتیں کیسے مل گئی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا، بات کچھ یوں ہے کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں عصائے موسیٰ کا ذکر ہے، اس سے کیا کام لیتے تھے اس کا بھی ذکر ہے، اور اس عصا نے فرعون کے منعقد کردہ ایک ایسا جلسہ جس میں جادوگروں کو بلا لیا تھا، مناظرے کے لیے آیا تھا، قرآن میں موجود ہے۔ اس عصے نے کیا کام کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو زمین پر رکھا تو کیا بن گیا؟ اژدہا۔ کیا بن گیا؟ سانپ میں اور اژدہے میں فرق ہے، کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا، اور ایک ہی سانس میں سارے ان سانپوں کو جو جادوگروں نے نظر بندی کی، لاٹھیوں اور رسیوں پر وہ جو سانپ نظر آنے لگے، ایک ہی سانس میں نکل گیا۔ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر پڑھیں، آپ کو ملے گا اس میں کہ عصائے موسیٰ کا غضبناک کیسا تھا۔ عصائے موسیٰ ایسا غضبناک تھا کہ جہاں سے پھر جاتا نا تباہی پھیلا دیتا، اس کے سامنے جو بھی آ جاتا، بڑے بڑے درخت، یہ وہ چٹانیں، سب کو، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جبڑے سے پتھر کے چبانے کی آواز سنی۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، بڑا غضبناک۔
ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت حضور کے عصا کا ذکر کرتے ہیں، وہ کتنا غضبناک تھا. اور یہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا اور گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب یہی کہیں گے اذهبوا لا غیری. انبیاء تک فرمائیں گے اذهبوا لا غیری. اعلیٰ حضرت ایک کلام ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. سنتے ہیں نا، اس میں دو شعر پڑھتا ہوں میں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب. جو گدا بنا چکے ہیں اب اٹھو، وقت بخشش آیا، کرو قسمت آیا، کرو قسمت آتا ہے. کوئی کسی کو وہاں پوچھے گا نہیں، سب کہیں گے اذهبوا لا غیری. اور حضور ہوں گے سجدے میں، اللہ کی ایسی حمد کہ کوئی کر نہ سکا نہ کر سکے. آقا فرماتے ہیں مجھے وہ کلمات القا ہوں گے، ان کلمات سے میں اللہ کی حمد کروں گا. اللہ فرماتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بھی ملا ہے تجھ کو منصب. جو گدھا بنا چکے اب اٹھو، وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا. وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو. وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض. سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پہ اپنا سایہ. بنو شافع خطایا، بنو شافع. اے محمد سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگا. شفاعت کیا ہے؟ حضور جان عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا. شفاعت حضور کی دلہن، شفاعت حضور کی. حجت الاسلام شہزادہ اکبر اعلی حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے تو کمال کیا. آپ کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. شفاعت کیا ہے حضور کی دلہن، اور حضور کی دلہن ہے مومنوں کی. سمجھو نا، ان معنوں میں شفاعت تو ہماری ماں ہوئی. وہ ماں کبھی جائے گی بچہ جہنم میں جائے جائے گی. شفاعت کیا ہے حضور کی دلہن؟ حضور سجدے میں اجابت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، سوال کیجیے، شفاعت کیجیے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا بڑی بڑی ناز کے ساتھ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اور دعا جب پلٹی، مقبول ہو کے لوٹی، تو کیا تھا؟ شفاعت کیجئے. سوال کیجئے پورا ہو، شفاعت کیجئے. یہ دعا جب مقبول ہو کے نکلی تو کیسے نکلی؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا. ارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عشق ہو پہلی بار نہیں، کئی بار کہہ چکا ہوں، عشق الگ ہے، محبت الگ ہے. عشق الگ ہے. بننا کیا ہے ہمیں؟ کیا بننا ہے بھائی؟ محبت تو سب کرتے ہیں.
کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو حضور سے محبت نہیں کرتا. کسی کی داڑھی نہ ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے محبت نہیں کرتے. محبت الگ چیز ہے، عشق الگ چیز ہے. محبت میں جب شدت آ جائے نا تو پھر یہ عشق کی طرف بڑھتی ہے. اللہ ہمیں عاشق بنائے. عاشق بنیں گے تو داڑھی جائے گی، داڑھی پوڑی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ سنیے اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے. عشق ہو تو اعلیٰ حضرت کا پل صراط کی باریکی. باریکی کیسی ہے؟ بال سے زیادہ باریک. یہ سمجھانے کے لیے اور کیا مثال بتا دیں. بال سے بھی زیادہ باریک اور دھار تلوار سے زیادہ تیز، اور ہے کدھر؟ جہنم کے اوپر. اور مجرم کٹ کے گر رہے ہوں گے. وہ جگہ جگہ بیچ میں آکڑے بنے ہوں گے جو مجرموں کو تھان تھان کر پکڑ کر پھینکیں گے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. یہ ایسا خطرناک پل. عاشق کو پوچھو تو کہتے کوئی بات نہیں، اے کی گل ہے، اسی تے پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز میں. ہم تو پاؤں ٹھوک ٹھوک کر رقص کرتے کرتے وجد لاتے ہوئے. ایسے پل پر امام کہتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلیم کی صدا پر واجد لاتے جائیں گے. یہ ہوتے ہیں عاشق. رضا پل بہت باریک ہے، کوئی گل نہیں. وہ بہت تیز ہے، کوئی گل نہیں. کچھ تو سوچ. اور رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے. اے رضا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیوں کہ رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ میرے قریب نہ آہو کو قید دیکھ سکے کہ غیرت سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. کہ غیر سلیم صدائے محمد صلی اللہ یا اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے. یا اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے. ایسا عاشق بنا دے پروردگار کہ جیسا تجھے پسند ہے. آمین.